نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ناپاکی کی حالت میں اگر نماز پڑھ لی جائے تو کیا نماز ہوگی یا نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی آدمی نے نماز پڑھ لی تو آیا اس نے کفر اختیار کیا یا اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے؟ جی ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جاننا ایک نمازی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی شرائط، نماز کے فرائض میں سے جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جس جگہ پر نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا پاک ہونا نماز کی شرائط میں سے ہے۔ جی ناظرین، اگر کسی آدمی نے نماز پڑھ لی اس حال میں کہ باخبر نہیں تھا، بے خبر تھا، اسے علم نہیں تھا، نماز پڑھ لی، اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھ لی جاتی ہے، نماز پڑھ لینے کے بعد پھر اس کا وقت بھی چلا گیا اور وقت گزر جانے کے بعد خیال ہوا کہ میرا تو وضو ہی نہیں تھا۔ بسا اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ آدمی کا خیال ہوتا ہے کہ میرا وضو ہے اور بعد میں پھر نماز پڑھ لی جاتی ہے، نماز پڑھ لینے کے بعد خیال آیا کہ میرا تو وضو ہی نہیں تھا۔ جی ناظرین، یہاں پر ہے کہ وضو نہیں تھا، بغیر وضو کے نماز پڑھ لی ہے اور اب وقت بھی موجود ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ فوری دوبارہ وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد دوبارہ اس نماز کو دوہرائے، چونکہ یہ ادائیگی کا وقت ہے، یعنی ابھی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا تو فوری دوبارہ نماز پڑھ لیں۔ جی ناظرین، دوسری صورت اس میں یوں ہوتی ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لی ہے اور وقت نکل گیا، مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھ لی اور وہ ظہر کے وقت یاد آیا یا عصر کے وقت یاد آیا، یا عصر کی نماز ہے تو مغرب کے بعد یاد آیا، مغرب کی نماز ہے تو عشاء کے بعد یاد آیا کہ میرا وضو نہیں تھا، تو ناظرین اس صورت میں نماز چونکہ قضا ہو گئی ہے تو اب یہ نماز لازم ہے دوبارہ وضو کریں اور کرنے کے بعد اس نماز کو قضا کرنے کی صورت میں دوبارہ پڑھیں۔ جی ناظرین، یہ نماز ادا نہیں ہوئی، بسا اوقات کہہ دیتے ہیں کہ نماز چونکہ اللہ نے قبول کرنی ہے اور اللہ کے لیے، دیکھیں اللہ کریم کے لیے ہے تو اللہ کریم نے کچھ شرائط بھی لگا رکھی ہیں، جو میں نے عرض کیا شروع میں کہ جسم کا پاک ہونا یہ شریعت نے کہا ہے، کپڑوں کا پاک ہونا شریعت نے کہا ہے، بدن کا پاک ہونا، جس جگہ پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا پاک ہونا۔ تو ناظرین، ان شرائط کے ساتھ اگر نماز ہوگی تو نماز قبول ہے، اگر ان شرائط کے ساتھ نماز نہیں آپ نے ادا کی تو نماز قبول نہیں ہے۔ جی ناظرین، پھر اس کے ساتھ ایک اور صورت بھی ہے کہ آدمی کو خیال نہیں ہوا، مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھ لی، اب نماز پڑھنے کے بعد خیال ہوا کہ مجھ پہ تو غسل فرض تھا، یا نماز پڑھ لینے کے بعد خیال آیا کہ کپڑوں پر تو نجاست لگی ہے۔ جی ناظرین، یہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا بلکہ غلطی سے ایسا ہو گیا، تو اب حکم یہی ہے اگر تو وقت موجود ہے فجر کا تو فوری، اگر ناپاک ہے تو غسل کریں، اگر کپڑے آپ کے ٹھیک نہیں ہیں تو کپڑوں کو تبدیل کریں اور تبدیل کرنے کے بعد وضو کر کے دوبارہ آپ کو نماز دہرانا لازم اور فرض ہے، اور یہ نماز آپ کی پہلے والی نہیں ہوئی۔ اور اگر وقت ختم ہو گیا تو ناظرین پھر جب آگے والا وقت آئے گا دوسرے وقت میں، یعنی مثال کے طور پہ فجر کا وقت ہے تو آپ فجر کا جو مکروہ وقت ہے اس کے نکل جانے کے بعد دوسرے اوقات میں جب چاہیں آپ اس نماز کی قضا کریں، اور وہ نماز اس کی قضا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ جی ناظرین، اور اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر ایسا کیا، یعنی بغیر وضو کے نماز پڑھ لی یا کپڑوں کی ناپاکی کی صورت میں نماز پڑھی یا جسم کی ناپاکی کی صورت میں نماز پڑھ لی یا جگہ ناپاک تھی اور علم بھی تھا کہ یہ جگہ ناپاک ہے، لیکن اس سب کے باوجود انسان نے علم ہونے کے باوجود نماز پڑھ لی، تو ناظرین بعض علماء کا اس میں خیال ہے
کہ یہ انسان کو کافر نہیں بناتا بلکہ کفر کے قریب قریب کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین، یہ شریعت کے ساتھ مذاق اور استہزاء ہے۔ نماز اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم تبھی پورا ہوگا جب اللہ کی بتائی ہوئی شریعت اور اس کے احکامات اور ان کی شرائط کی پابندی کے ساتھ جب حکم کی ادائیگی ہوگی تو وہ فریضہ ادا ہوگا، ورنہ یہ تو مذاق ہے۔ بسا اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ آدمی چل پڑا نماز کے لیے، یا کسی کے یہاں مہمان چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح کوئی دو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایسی محفل میں جہاں اذان کا وقت ہو گیا اور ساتھی انہوں نے کہا چلو بھائی نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو اب دیکھا دیکھی کیا ہوتا ہے کہ دیکھا دیکھی ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ اب حالانکہ کپڑے جو ہے وہ ناپاک تھے، یا جسم جو ہے وہ ناپاک تھا، یا وضو نہیں تھا، تو اور پتہ بھی ہے لیکن اس لیے نماز پڑھ لی، اس لیے نفل پڑھ لیے، یار اگر میں نے ایسا نہ کیا تو یہ کیا کہے گا کہ مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا، اگر میں نے ایسا کیا تو یہ کیا سمجھے گا۔ دیکھیے ناظرین، یہ ہم کسی کے لیے کر رہے ہیں، کون کیا کہے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کیا کہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی کیا کہیں گے اس موقع پہ کہ ایک میرا بندہ ہے اور میری شریعت میرے احکامات کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ کر رہا ہے۔ جی ناظرین، یہ تو بہت بڑا سخت گناہ ہے، اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو کفر کے قریب انسان کو کر دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی صورت ایسی پیش آ جائے تو فوری جو ہے وہ توبہ اور استغفار کریں اور اپنی نماز کو دہرائیں، اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم اور ارادہ پختہ کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے اور کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے۔ جی ناظرین، آپ کے مائنڈ میں کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ کی صورت میں سوالات پوچھ سکتے ہیں اور ان کا جواب ضرور انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔